السلام علیکم۔ بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ولف مافیا لو، مہاشا، قسط نمبر 7۔ نکالو مجھے یہاں سے۔ وہ دروازہ بجا بجا کر تھک گئی، لیکن یمہان کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ اللہ جی، میں کیا کروں؟ بھا، آپ کہاں ہیں؟ وہ رو دی تھی بے بسی سے۔ یمہان نے سگریٹ پیتے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی۔ وہ تو خود اس کو چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس کے منہ سے یہ سن کر اس کو پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا۔ سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگی۔ یمہان نے سگریٹ کا کش لگاتے فون کی اسکرین کی طرف دیکھا، جہاں ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ہلو، یمہان نے گہری سانس لیتے ہوئے کال اٹھائی۔ ہاں، بس تھوڑی دیر میں ہی آتا ہوں، کام تھا تھوڑا۔ یمہان پیشانی مسلتے ہوئے دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اوکے، یمہان نے کہتے گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ بدر، ابھی کے ابھی یمہان کو واپس بلاؤ، ورنہ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ بیبے نے رابعہ بیگم کو روتے دیکھ اٹل لہجے میں کہا۔ بدر نے گہرا سانس لیا۔ بیبے، وہ وہیں پہنچ جائے گا۔ بدر نے ان کو سمجھانا چاہا۔ میری بچی کہاں ہے؟ رابعہ بیگم چیخی تھی۔ مشل نے ان کو سنبھالا۔ انٹی، آپ فکر نہ کریں، بھیا ان کو کچھ نہیں کریں گے۔ مشل نے ان کو تسلی دی۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ فون ملاؤ فلک یمہان کو، بیبے نے کہا تو فلک نے سر ہلایا۔ چاہت ایک جگہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ بیبے، بھیا کال نہیں اٹھا رہے، فلک نے بے چارگی سے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئے۔ بدر نے گہری سانس لی۔ کیڑے پڑے مان تیرے کو، کہاں پھنسا گیا مجھے؟ بدر نے دل ہی دل میں اس کو صلواتوں سے نوازا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، ازالہ نے بے چارگی سے درک سے کہا۔ ہاں تو اب درک لالا کیا آپ کو لوری دیں؟ وجدان جو وہاں سے گزر رہا تھا بولا۔ درک نے دانت پیسے۔ چھوٹے خان، جا کر اپنے کمرے میں تشریف رکھ۔ یہ آدھی رات کو الو کی طرح جاگنا اور دوسروں کی ٹو میں رہنا چھوڑ دے۔ یہ کام تیرے کو زیب نہیں دیتے؟ درک نے اپنی بھڑاس نکالی۔ وجدان جو وہاں سے جا رہا تھا وہیں رکا۔ اس کا منہ کھلا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ ازالہ نے دونوں کو معصومیت سے دیکھا۔ میں دوسروں کی ٹو رہتا ہوں؟ وجدان نے صدمے سے پوچھا۔ درک نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا، خود سرے عام یہاں وہاں بھٹکتی ہوئی روح کی طرح بھٹک رہے ہیں آپ، اور ٹو میں لیتا ہوں؟ واہ، خود بیوی کے ساتھ ادھر بیٹھے ہو جہاں سے ہر آنے جانے والوں کو آپ کی باتیں سنائی دیں، اور ٹو لے رہا ہوں میں خود۔ بس میرے باپ، اپن کی ہی غلطی ہے جو اپن ادھر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وجدان کا سپیکر اور بلند ہوتا اور وہ کہاں کی بات کہاں لاتا، درک نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وجدان نے کالر رکھڑائے۔ ازالہ نے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولی۔ ہاں نا، میں تو یہی بول رہا ہوں کہ جا کر اپنے روم میں لوریاں اور جھولے جھلائے۔ وجدان کی بات پر درک نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ازالہ کو اٹھایا۔ سالہ، اپنے ہی گھر میں پرائیویسی نہیں، کائے کو اس پٹاخہ کے سامنے اپن بولا؟ کائے کو؟ درک بڑبڑاتا ہوا کمرے کی جانب بڑھا۔ وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آئی لاو بیوی، وہ زیر لب کہتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اوپر کی طرف بڑھا۔ ویسے لالا پکی بات ہے نا، یمہان لالا پہنچ جائیں گے؟ روحان نے پوچھا۔ مجھے تو یہی بولا تھا اس نے، ارکم نے گہری سانس لیتے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ سائم کا فون بجا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ ایکسکیوز می، سائم مسکرا کر کہتے ریلنگ پر چلا گیا۔ یہ باہر کیوں گئے ہیں؟ تراب نے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ نیچرل کال آئی ہے، اخنان نے کہا تو سب نے اس کو لعنت دی۔ کیا ہے، کیوں لعنت دی مجھے؟ اخنان سب کو گھور کر بولا۔ خبیث لعنتی آدمی، نیچرل کال اس کو بولتے ہیں، اس کو۔ وجدان اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا اشارہ کر کے بولا تو اخنان کی آنکھیں پھیلی۔ میں بھی تو کہوں، لالا کے فون پر نیچرل کال کیسے آ سکتی ہے؟ روحان ہنسی ہوئے سے لوٹ پوٹ ہوتے بولا۔ بیوی کی کال ہو گئی، سالار مسکرا کر بولا تو سب مسکرائے۔ مجھے میرا بھالو یاد آ رہا ہے بھائیو، اخنان منہ بلا کر بولا۔ میں لے دیتا ہوں تجھے نیا بھالو، رونا مت میرے یار، تراب اس کو پیار سے پچکارتے ہوئے بولا۔ کر دی نا چکا چک بکواس، وجدان کہا لگا کر بولا۔ کیا مطلب؟ تراب اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ابے بھالو اس کی بیوی ہے۔ وجدان کی بات پر روحان اور تراب کا زبردست کہا گونجا۔ حیدر اور ارکم کے ساتھ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ چلا گیم کھیلتے ہیں۔ روحان کی شرارتی رگ پھڑکی۔ آ جاؤ لالا، لوگو آ جاؤ، تراب چیخا۔ سب نے اس کو گھورا۔ چپ رہو، آدھی رات کو ایسے شور مچا رہے ہو۔ فواد نے ان کو ڈپٹا۔ انہوں نے منہ بسورا۔ درک کہاں ہے؟
سائم خان واپس آتا بولا، جیسے آپ نے رن مریدی کی ریکارڈ قائم کیا نا، ویسے ہی ہماری بگ باس نے بچی مرید کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ تو رات کی بات پر جہاں سائم چھنپا وہیں سب کے چھت پاڑ کہے گونجے۔ رن مرید کس کو کہا ہے؟ سائم مصنوعی غصے سے بولا، جو ہے اس کو ہی بولا۔ روحان نے ناک چڑھا کر کہا، اچھا مطلب تو اپنے بگ باس کی بات کر رہا ہے؟ سائم نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تو ان چاروں نے اس کو گھورا۔ اپن کے بارے میں کیسے بات کر رہے یہ؟ تیرے اندر آتا بولا، ایک آپ ہی ہے واحد یہاں پر جو بیوی کے آگے پیچھے دائیں بائیں پھرتے۔ ورزان کی بات پر سب نے مسکراہٹ دبائی۔ درک اس کو گھورتے سائم کے پاس آ بیٹھا۔ اپن کے اس ممبا تک پہنچنا ہے، جیسے بھی کر کے، وہ اب اپن سے نہیں بچے گا۔ درک کی بات پر سب سنجیدہ ہوئے، لیکن کیسے بگ باس؟ ارکم نے الجھ کر پوچھا، اگر کسی بھی طرح کوئی بندہ ان کی گینگ میں گھس جائے تو سب آسان ہے۔ حیدر کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ اگر اجازت ہو تو یہ کام میں کرنا چاہوں گا بگ باس۔ تو راب کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ نہیں، اس کام میں بہت خطرہ ہے۔ ارکم کی بات پر وہ مسکرا گیا۔ کیا رہے بگ باس؟ میں سب کرے گا، فرسٹ کلاس کرے گا۔ تراب آنکھ مار کر درک کی طرح بولا تو سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ واہ رے چھوٹے، تو اپن کی زبان بھی سیکھ گیا رے۔ درک کی بات پر اس نے کہکا لگایا، اس کام کے لیے بدر جائے گا۔ درک کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ کیونکہ ابھی تک وہ اس کو نہیں دیکھ پائے۔ سالار کی بات پر سب نے سر ہلایا۔ اس ممبا تک پہنچنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ درک کی بات پر سب نے اس کو دیکھا۔ ابھی تو صدیق صاحب کو بھی سسرال لانا ہے۔ درک معنی خیزی سے بولا تو سب مسکرائے۔ بیوی گھر ہے اور ان کو دوسروں کے سسرال کی پڑی ہے۔ بشدان کی سرگوشی پر اس کو وہ دیکھ کر رہ گیا۔ مس حسینہ، آپ ان میں گھسیں کی کسی بھی طرح سے، اور ان کے بیچ ہماری جاسوس بن کر رہو گی۔ ارمہام کی بات پر حسینہ نے سر ہلایا۔ لیکن کیا کمانڈر، کیا وہ مس حسینہ کو آسانی سے خود میں شامل کر لیں گے؟ آپ کے ایک آفیسر نے پوچھا۔ قیامت ہوں میں قیامت، حسینہ مسکرا کر بولی تو سب آفیسرز نے سر ہلایا۔ غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے مس نشاری، ہمیں اس تک پہنچنا ہی ہے۔ ارمہام کی بات پر وہ سر ہلا کر مسکرائی اور اس کو سلوٹ کرتے باہر نکلی۔ ارمہام کی نظریں اس کو ایک نظر دیکھتی واپس آئی تھیں۔ بیبے، یار وہ سچ میں آ جائے گا، بدر نے بے بسی سے کہا۔ بیبے نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ درک نے اس کو جلدی واپس بلایا تھا۔ نہیں بدر، میں نہیں جاؤں گی جب تک یمہان اس بچی کو واپس نہیں لاتا۔ میں یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں، بیبے اٹل لہجے میں بولی تو وہ گہری سانس دے گیا۔ اوکے، آپ یہیں رہیں، میں یمہان کو انفارم کر دیتا ہوں، لیکن مجھے ابھی کے ابھی نکلنا ہوگا۔ بدر ان سے بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ اوکے مشی، بیٹا سب کا خیال رکھنا، کوئی بھی مشکل ہو مجھے کال کر دینا۔ بدر کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ آنٹی آپ ہی پریشان مت ہو، وہ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں کرے گا۔ بدر اب کی نڈھال سی رابعہ بیگم سے بولا اور وہاں سے تیزی سے نکلا۔ بیبے نے افسوس سے رابعہ بیگم کو دیکھا۔ یمہان پتر واپس آ جا، بیبے خود سے بول کر رہی تھی۔ حور نے آنکھیں اٹھا کر یمہان کو دیکھا۔ سبز آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، سرخ ڈورے آنکھوں میں واضح تھے۔ یمہان ایک بار پھر اس کی آنکھوں کو دیکھتے کھویا۔ یہ آنکھیں مجھے قتل کر کے رہیں گی۔ اس کی نظریں ہٹانے پر وہ چوکنا خود سے بولا۔ مجھے گھر چھوڑائیں، حور تلخ لہجے میں بولی۔ یمہان نے اس کے انداز پر آئی برو اٹھائی۔ اوسم، وہ بڑبڑایا۔ ایک شرط ہے میری، جب ہی میں تمہیں گھر چھوڑوں گا۔ یمہان اس کی آنکھوں کو گہری نظروں سے دیکھتے بولا۔ حور نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ یمہان گہری سانس لیتے اس کے پاس سے اٹھا، سگریٹ سلگائی۔ حور نے ناگواری سے سگریٹ کو دیکھا۔ نشئی دورانی، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ یمہان کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی۔ نشئی دورانی، نائس، وہ زیر لب کہتے مسکرایا۔ بتاؤ منظور ہے؟ یمہان نے سگریٹ کا کش لگاتے اس سے پوچھا۔ پہلی شرط بتائیں، حور نے آنکھیں پھیلاتے کہا۔ تو مجھے چھوڑنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں، یمہان نے کہہ کر اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ اس کے دل میں کہیں یہ خوش فہمی تھی کہ وہ ہاں کر دے گی۔ ناممکن، جب مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو؟ حور ضدی لہجے میں بولی، اور یہاں اکھڑا یمہان دورانی۔ اٹھو، وہ چلایا۔ حور گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ یمہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو واش روم کی طرف گھسیٹا۔ حور نے خوف سے اس کے دیکھا۔ اگلے ہی پل یمہان نے شاور آن کرتے اس کو بازو سے گھسیٹ کر اس کے نیچے کھڑا کیا۔ ٹھنڈا یخ پانی جسم پر پڑتے ہی وہ اچھلی تھی۔
जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। अगर हिली तो अपने अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। इस सफाक दुरानी को जगाने के लिए दिल से शुक्रिया, यमहा ने खूनख्वार लहजे में कहा। हूर ने खौफ से इसका बदलता अंदाज देखा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ नरमी बरती जाए। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, यमहान जहरखंत लहजे में कहता एक नज़र इसके भीगे सरापे पर डालते अपने जागते जज्बों को नज़रअंदाज करता बाहर की जानिब बढ़ा। हूर ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाते रोना शुरू कर दिया था। बदर ने एक नज़र खुद को देखा, खुली सी शर्ट और साथ जीन्स की पैंट जो घुटनों से फटी हुई थी। लंबे बाल माथे पर बिखरे हुए थे, ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसके सीने के बाल वाज़े हो रहे थे। हाथों में अंगूठियां और बैंड पहने, माथे पर एक रुमाल बांधा हुआ था। दांतों में एक तीली दबाए वो बदर शाह से बिल्कुल ही अलग शख्सियत का लग रहा था। अम्मा, बदर ने मुस्कुराते हुए खुद को आईने में ही फ्लाइंग किस पास की थी। बाप रे बाप, खुद पर लाइन। वजदान सरगोशी से बोला तो तुराब, रूहान और अखनान ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। बाहर आ जाओ, छुपकर देखना बंद करो। बदर की आवाज़ पर वो सर खुजाते बाहर आए। बदर ने इनको घूरा। क्या बदर भाई, क्या लग रहे हो कसम से। वो पीनी की इंग्लिश में कहूँ तो ब्यूटीफुल। रूहान कहकहा लगाकर बोला तो वो मुस्कुरा कर रह गया। ये पीनो कौन है बे? वजदान ने जल्दी से पूछा। ये अपनी राल टपकाना बंद कर। अभी तेरी बीवी को खबर भेजी ना साले, तो यहीं वो तुझे कत्ल कर देगी। अखनान की बात पर वो बदमज़ा हुआ। चलो, ये गप्पे बाद में मारना और जाके सो जाओ। बदर की बात पर वो सब मुस्कुराए और कमरे में दाखिल हो गए। सुबह की किरणें नमूदार हो चुकी थी, लेकिन यमहान को ना आना था। वो ना आया। राबिया बेगम अलग निढाल बैठी थी, बाकी सब भी परेशान थे। अरमहाम का फ़ोन बंद आ रहा था। वो एक मिशन पर था जिसकी वजह से इसका फ़ोन मुसलसल बंद था। बेबी सख्त नाराज़ हो चुकी थी। वहीं मिशल फलक भी अपने भैया से नाराज़ थी। यमहान ने आंखें खोलते एक नज़र घड़ी की तरफ देखा जहाँ 10 बज रहे थे। यमहान तेज़ी से उठा। रात का मंजर उसकी आंखों के सामने घूमा। वो जल्दी से वॉशरूम में दाखिल हुआ जहाँ हूर होशो हवास से बेगाना हुई गिरी हुई थी। ओह नो, यमहान होंठ पीछे उसकी तरफ बढ़ा। ठंडे पानी की वजह से इसके होंठ नीले हो चुके थे। यमहान, यही है तेरी मर्दानगी। वो दिल ही दिल में खुद को मलामत करके इसका नाजुक वजूद बाहों में उठाते बाहर आया। हूर, पिकअप माइन लेडी, हे मिस। वो मुसलसल उसके गाल थपथपाते इसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जा रे माँ, तूने भी क्या किस्मत पाई है। यमहान बड़बड़ाते कहकर उसको अपनी सांसें देने लगा ताकि इसको सांस आए। इसके हाथों को अपने हाथों में लेते इसको गरमाइश पहुंचाने लगा, जबकि खुमार भरी आंखें उसके चेहरे पर जमी थी। इस बिना जज्बात के दुरानी की धड़कन तेजी से चली थी। उफ, खतरा बनती जा रही है ये लड़की। वो गहरी सांस लेते इसको होश में आता देखकर अपने साथ तासुरात सर्द कर दिए थे। वो सब खाने की टेबल पर मौजूद थे। एक बड़ी सी टेबल नाश्ते से भरी हुई थी। सरबराही कुर्सी पर दरक बैठा था और उसके दाएं तरफ उसाला, जबकि बाएं तरफ साइम खान था। साइम खान के साथ अरसल शाह, फवाद खान, अरकम मलिक और बदर शाह थे, जबकि उसाला के साथ फजर थी। फजर के साथ तुराब, रूहान, अखनान और वशतान के थे, जबकि दुर्ग के ठीक सामने हमजा, हैदर और सलार खान एक शान से बराजमान थे। अरे वाह पिनो, आज तो मज़ा आएगा। तुराब चटखारे लेकर बोला तो सब मुस्कुराए। चल स्टार्ट कर। दरक की बात पर सबने सर हिलाया और नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुए। दरक ने उजाला की प्लेट में नाश्ता निकालकर इसके सामने रखा। मुझे भी कोई ऐसा नाश्ता देने वाला होता, काश। तुराब की ज़बान पर खुजली हुई। सबने मुस्कुराहट दबाई। ये जियो पैन कौन है? न्यू मैन। पिनो उंगली पर दुपट्टा लपेटते हैदर की तरफ इशारा करके बोली। इसकी अदा देखकर हैदर जो बेसाख्ता खांसी आई। इस नज़रबाज पठानी को अगर पता चल गया कि ये मुझे ऐसे देख रही है तो मैं तो क्या। हैदर अपनी बीवी के तेवर का सोचते घबराया था। ये पेन नहीं, ये एनिमल है, वजदान कहकहा लगा कर बोला तो सब ने बमुश्किल कहकहों का गला घोंटा। हैदर तिल मिलाकर रह गया। मतलब इंग्लिश के जोड़ तोड़। पीनों की बात पर कहकहों का एक तूफान वहां आया था। क्या यार, चलता फिरता शो है ये तो। बदर कहकहा लगाकर बोला तो सब मुस्कुराए थे। खाना खा, फिर तेरे को वो यूनिट लेके जाने का है। दरक मोहब्बत से उजाला से बोला तो वो खुलकर मुस्कुराई। ऐसे ना मुस्कुराया कर तू, माँ कसम दिल को कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। दरक के गंभीर लहजे पर इसका दिल बेसाख्ता धड़का। साइम की खांसी पर वो सीधा हुआ था। वो घघिया गया। हाँ पता है, सबक सिखा रहा होगा। साइम की सरगोशी पर वो कान खुजा गया।
ویسے پینو تمہیں کوئی اچھا سا گانا نہیں آتا کیا؟ اخنان نے اس کو دیکھتے مزے سے پوچھا۔ سب افسوس سے اس کو دیکھ کر رہ گئے کہ اب پینو کی واٹ لگنی تھی۔ آتا ہے نا صاحب، بہت زیادہ آتے ہیں، لاس لاس آتے ہیں، لاس لاس۔ پینو کی بات پر ہر وجدان کے منہ سے جوس کے فوارے کی صورت میں باہر نکلا۔ حبیز کولیاں کیوں کر رہا ہے؟ ارسل شاہ تب کر بولا۔ ارے واہ پینو، پھر ایک سونگی سنا دو لاس لاس۔ روحان شرارت سے بولا۔ فجر نے مسکراہٹ دباتے ایک نظر ارکم کو دیکھا جو ہنوز ناشتے پر جھکا تھا۔ پتھر کہیں گے۔ وہ پڑپڑا کر رہ گئی۔ سچی صاحب سنا دوں؟ پینو خوشی سے چہکی۔ نہیں نہیں، فواد جلدی سے بولا تو وجدان نے سڑا سا منہ بنایا۔ ارے آپ ان کی نہ سنیں پینو، آپ بس گانا سنائیں۔ اخنان کی فواد پر فواد کا خون سڑ کر رہ گیا۔ گدھے کا بچہ، فواد پشتوں میں بڑبڑایا تو وجدان کے ساتھ ساتھ تراب اور ریحان نے بھی کہکہا لگایا۔ پینو نے ایک نظر سب کو دیکھا، سب ناشتے میں مگن تھے سوائے ان چاروں کے۔ پینو نے مسکراتے ہوئے گلا کھنکارا۔ وہ بھونڈی آواز میں چلائی۔ توبہ توبہ، سب اپنی جگہ سے اچھل کے رہ گئے۔ لاؤ جی لاؤ اینو 2 کلو شگنا دی مہندی او دی پوتھی تے۔ وجدان خان کھڑا ہوتا مزے سے بولا۔ سب نے بمشکل ہنسی دبائی۔ ویسے پینو تم نے یہ سونگ کہاں سے سیکھا؟ اخنان نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ صاحب جی میرے اوجی نے میرے فون میں ڈالا تھا، پینو دوپٹہ چباتے ہوئے بولی۔ ہائے سچی میں پینو تمہارا اوجی تو بڑا رومانٹک ہے۔ روحان مزے سے بولا۔ ویسے تمہیں فون تمہارے اوجی نے ہی لے کر دیا ہے نا؟ وجدان کی بات پر حیدر نے دانت پیسے، جو اتنے مزے سے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ چھوٹے خان واپسی کے لیے نکلنا ہے، جلدی کرو۔ سائم کی بات پر وہ منہ بسور گیا۔ آپ لوگ واپس ابھی سے جا رہے ہیں؟ فجر نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ ہاں بہن جی، ہمارے پیچھے ہماری بیویاں ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وجدان شرما کر بولا تو درک نے کہہ کا گلا گھونٹا۔ سب باتیں بعد میں، بدر تو نکل ابھی۔ درک کی سنجیدہ آواز پر بدر سر ہلاتے کھڑا ہوا۔ سب سے گلے ملتا وہ اپنے مشن پر نکل چکا تھا، جہاں سے واپس آنے یا نہ آنے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سارا مشن اب بدر شاہ پر تھا۔ اس کی ایک غلطی سے سب برباد بھی ہو سکتا تھا اور اس کی ایک انفارمیشن سے وہ ان کی جڑوں کو اکھاڑ بھی سکتے تھے۔ دوسری طرف سے حسینہ ایک فتنہ بن کر نکلی تھی۔ ایک شکار اور 2 شکار تھے۔ یا تو یہ مشن ارمہام کا جیتنا تھا یا پھر درک نے۔ اس کا فیصلہ وقت نے بتانا تھا۔ آنٹی آپ کچھ تو کھا لیں، چاہت نے رابعہ بیگم کو بے بسی سے کہا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ میری بچی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، وہ لے گیا میری بچی کو۔ رابعہ بیگم ایک بار پھر بلکی تھی۔ نئے سیاپے، اشرف میاں بڑبڑا کر رہ گئے۔ درک بھیا کو کال کر لو مشی۔ فلک کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ لیکن نمبر؟ مشن نے پریشانی سے پوچھا۔ بدر بھریا۔ فلک کے جواب پر وہ اس نے سر ہلایا، فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ چاہت مسلسل ارمہام کا نمبر ملا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو جیسے ہی میں اشارہ کروں آپ نے اٹیک کر دینا ہے۔ ارمہام کی کڑکدار آواز گونجی تو سب نے سر ہلایا۔ آپ رائٹ سائڈ پر جائیں اور آپ میرے ساتھ آئیں۔ ارمہام نے اپنی ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب نے سر ہلاتے پوزیشن سنبھالی۔ سارا اسلحہ ضبط ہو جانا چاہیے، ایک بندہ بھی نہیں بچنا چاہیے۔ ارمہام نے ایک آخری بات کی۔ سب نے سر ہلاتے اس کو سلیوٹ کیا اور اپنے ٹارگٹ کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ یمہان نے اس کے زرد چہرے کو دیکھتے اس کے سامنے ناشتہ رکھا اور خود صوفے پر ٹانگ رکھ کے سگریٹ سلگائی، جس کو دیکھتے حور کے تاثرات بگڑے۔ میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، حور نے نقاہت سے کہا تو یمہان نے سب سے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ تمہیں نجات ملنا ناممکن ہے، بیوی ہو تم میری اب، اور یہ دورانی جان سے جائے گا لیکن تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ یمہان کی بات پر اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ او پلیز، یہ انڈین ڈراموں کی ہیروئن کی طرح آنسو نہ بہانے بیٹھ جانا اب۔ آئی ہیٹ کرائنگ۔ جلدی سے ناشتہ کرو اور کچن کی صفائی کر کے میرا ڈریس پریس کرو، ہری اپ۔ یمہان کی بات پر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ مجھے یہ کک نہیں کرنا آتا، وہ بے بسی سے بولی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس جین کی قید سے رہائی ناممکن ہے۔ سیکھ جاؤ گی سب، یمہان نے کہتے اپنا فون آن کیا۔ لاتعداد مسڈ کالز دیکھ کر ہونٹ بھیجے۔ حور آپ آنسو پی گئی۔ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی جو اس کو اتنی سزا مل گئی تھی؟ مجھے ماما سے بات کرنی ہے، وہ ہچکچا کر بولی۔ یمہان نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایک شرط پر۔ یمہان اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ حور نے خوف سے اس کو دیکھا۔ اس کو خوفزدہ دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کو برا لگا تھا۔ تم اپنی ماما سے یہ بولو گی کہ تم یہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور میرے ساتھ ہی رہو گی؟
یمہان نے اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے کہا تو وہ کپ کپائی۔ یمہان نے اس کے فک چہرے کو دیکھتے کال ملائی تھی۔ ہاں، ہلو مشی۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آنٹی سے بات کرواؤ۔ یمہان دورانی اپنی پیشانی مسلتا بولا۔ حور نے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا، شہد رنگ آنکھوں پر گھنی پلکیں جو اس کی آنکھوں کو اور بھی حسین بناتی تھی، گہرے براؤن سلکی بال جن کی ایک لٹ روشن ماتھے پر پڑی تھی جو اس کو اور بھی اٹریکٹیو بنا رہی تھی، ہلکی براؤن سی مونچھیں اور داڑھی، اسپاٹ تاثرات، کھڑی مغرور ناک جو اس کی پرسنالٹی کو زبردست لک دیتی تھی، اوپر سے اس کے گو ٹو ہیل ایٹیٹیوڈ۔ اگر وہ بزنس مین نہ ہوتا تو شوبز کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوتا۔ حور کے دل نے اعتراف کیا، وہ واقعی خوبصورت ہے۔ لو، اپنی ماما سے بات کرو۔ ہلو، او ہیلو۔ یمہان نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونکتی فون ہاتھ میں تھام لیا۔ ماما، وہ روتے ہوئے بولی۔ یمہان نے بیزاری سے اس کو روتے دیکھا۔ ایک تو اس شخص کی بیزاری۔ ماما، میں ٹھیک ہوں۔ حور نے ہچکی لیتے کہا تو یمہان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ہاں، یہ نشے دورانی میرا مطلب ہے یمہان اچھے ہیں۔ حور سٹ پٹا کر بولی تو یمہان سے مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا۔ بدر چاروں طرف نظریں گھماتا کلب میں داخل ہوا۔ اس کی انفارمیشن کے مطابق آج وہ یہیں آنے والے تھے۔ بدر نے جیسے ہی ماڈرن کلب میں قدم رکھا کوئی تیزی سے اس سے پاس سے گزرا جس سے اس کو ہلکا سا دھکا لگا۔ تیری تو، بدر بولتا ایک نظر سامنے والے کو دیکھا اور وہیں رکا۔ یہ آنکھیں، یہ ہونٹ تو وہی چہرہ تھا، لیکن یہ روپ وہ نہیں تھا۔ بدر اس کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ریڈ اسٹائلش گاؤن میں ملبوس، وہ جو پیروں تک تھا، ہاتھوں میں کوہنیوں تک اسٹائلش سے دستانے پہنے، کانوں میں باریک سے ڈائمنڈ ایئر رنگز، ڈارک براؤن بال کرل کر کے کمر اور کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، نازک سے ہونٹ سرخ رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ وہ آفیسر حسینہ تھی یا اس کی ڈپلیکیٹ، یہ پتہ لگانا مشکل تھا۔ آفت، بدر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، لیکن اتنے لوگوں میں اس کو اس حلیے میں دیکھ کر بھویں تنی تھی۔ اگر فرض کے آگے مجبور نہ ہوتا تو ابھی اس کو دیکھ لیتا۔ کلب کا ماحول عجیب سا تھا۔ لائٹس آن تھیں، شراب کے گلاس ہر کسی کے ہاتھ میں تھے۔ بدر نے سب کو دیکھتے اپنی جگہ سنبھالی، تبھی لائٹس آف ہوئیں اور صرف سٹیج پر لائٹ آن ہوئی۔ سرخ و سفید پاؤں جس میں نازک سی ہیل تھی آگے آئے۔ بدر کی نظریں اس کے پاؤں سے ہوتے چہرے تک گئی اور تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ میوزک سٹارٹ ہوا اور ایک دم میوزک پر وہ تھرکنے لگی۔ وہ اپنی کمر کو شیک کرتی ایک دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی۔ سب لوگ اس کی نظر پر اس پر فتنے پر تھی جو اپنی خوبصورتی سے سب پر بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ ایک ایکسپرٹ رقاصہ کی طرح اپنا رقص پیش کر رہی تھی۔ سب کی چمکتی آنکھیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، خطرناک اداؤں والی ناگن۔ بدر نے اس کی اداؤں کو دیکھتے بے ساختہ اس کو ایک اور نئے لقب سے نوازا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسٹیپ لے رہی تھی اور کئی دل اس کی اداؤں پر فدا ہوئے تھے۔ وہ کمر کو ہلاتے اشارے سے ان کو پاس آنے کے لیے بلانے لگی۔ کونے میں سب سے چھپ کر بیٹھے اس شخص کے ہونٹوں پر قاتل مسکراہٹ تھی۔ وائٹ بیوٹی۔ اس شخص نے بھی اس کو ایک نام سے نوازا تھا۔ بدر کی بس ہوئے وہ اٹھا اور اسٹیج کی جانب بڑھا۔ سب نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ سب کو دیکھتے بدر نے ہونٹ بھینچے۔ حسینہ لاشاری نے تیکھی مسکراہٹ سے اس کو دیکھا۔ وہ بدر کو پہچان نہیں پائی تھی۔ اگلے ہی پل بدر نے اسٹیپ لیتے سب کی حیرت دور کی۔ بدر نے پیروں کو دائیں بائیں موو کرتے اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ حسینہ کے چہرے پر پھیلے ناگواری کے تاثرات اس نے بغور دیکھے تھے۔ بےغیرتی بہت اچھی کرتی ہو۔ بدر کے آنکھ جھلساتے لہجے پر اس نے چونک کر اس کو دیکھا۔ حسینہ نے اس کی آنکھوں میں ناگواری دیکھی۔ وہ اچنبھے میں تھی۔ وہ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا مقصد صرف اس ممبا کی آنکھوں میں آنے کا تھا تاکہ وہ اس تک رسائی حاصل کر سکے۔ کسی بھی مدد کی ضرورت ہو بلا جھجک ہمیں یاد کر لا، ایک کال پر ہم یہاں ہوں گے۔ حیدر کی بات پر سب مسکرائے۔ لالا اتنی جلدی جا رہے ہیں، رک جائے نا، روحان نے منہ بسور کر کہا۔ یار ہم سنگل بندے نہیں ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں اور بھی کئی کام ہیں، حویلی کے سارے مرد یہاں ہیں، وہ بیچاریاں اکیلی ہیں۔ وجدان مسخرے پن سے بولا تو سب نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اپن ضرور تمہارے کو بلائے گا کیونکہ اس ممبر تک اپن لوگ اکٹھے پہنچے گا، درک نے مسکرا کر کہا تو وہ سب شہزادے مسکرائے۔ الگ الگ لک میں کھڑے وہ 11 شہزادے آفت لگ رہے تھے۔ ہمیں خوشی ہوگی، فواد سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ہاں نا، 1 سے بھلے 2، 2 سے بھلے 3 اور 3 سے بھلے ہم سارے، سالار نے شرارت سے کہا تو سب نے کہے لگائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، میجر ارسل مسکرا کر بولے تھے۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ انفارمیشن شیئر کرتے رہنا، سائم نے مسکرا کر کہا تو وہ سب بھی مسکرائے۔ صاحب جی، آپ جا رہے ہیں؟
पीनू अचानक से जिन की तरह नाज़र हुई, दुपट्टा चबाते हैदर से बोली। हैदर को बेसाख्ता खांसी आई। हैदर लाला, एक बात तो पक्की हो गई, आपको अरसद लाला ने सही कहा था कि आप चिकने हो, सभी तुम्हारे पीनों को आप पर दिल आ गया है। वरसान कहकहा लगाकर बोला तो सबने कहकहों का गला घोंटा सवाए अखनान, तुराब और रहान के। हैदर का खूबरू चेहरा सुर्ख हुआ था। पीनू हनूस दुपट्टा चबा रही थी। ये दुपट्टा खाना तो बंद करें, शर्माते हुए ये खाना लाजमी है क्या? तुराब चिढ़ाकर बोला। ओए चुप करो, ओए, पीनू की मर्जी है, जो मर्जी खाए, चाहे दुपट्टा या चाहे हैदर लाला। वरसान ने अपना मज़ा ख़राब होते देखकर कहा। हैदर का सुर्ख चेहरा पहले से भी ज़्यादा सुर्ख हुआ था। एक फलक शगाफ कहकहा साइम के मुंह से निकला। खबीस खान। हैदर चिढ़ के साइम को बोला, लेकिन साइम तो फिर साइम था। उसने और ज़ोर से कहकहा लगाया। निकलो, टाइम निकल रहा है। हैदर दांत पीस कर बोला तो अलकरम और अरसल ने मुस्कुराहट दबाई। अरे दफ़ा करें आप इन सबको। ये बताएं हैदर लाला, में क्या पसंद है आपको? वरसान सबको इग्नोर करता पीनों से मज़े से बोला। हैदर की बस हुई। अब ज़बान काबू करनी ही होगी तुम्हारे छोटे खान। हैदर सर्द लहजे में कहते अपने पाँव में पहनी खेड़ी उतारने को झुका। जैसे वो खेड़ी उतार कर सीधा हुआ, वहाँ वरसान तो क्या, वरसान का नामो निशान भी नहीं था। छलावा साला। हैदर मुस्कुराकर बड़बड़ाकर रहा। पीनों को देख के उसकी मुस्कुराहट सिमटी। ये देखते सबके कहके हवा में गूंजे। अगले पर वो सबसे मिलकर एक अच्छा वक्त गुजार कर वहाँ से निकल गए। इस बंगले से वो 7 शहजादे एक शान से निकले थे। इनकी एटीट्यूड, इनकी वजाहत को लोगों ने रुक रुक कर देखा था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी जो इनको और भी खूबरू बना रहे थे। वो 4 खानजादे और 3 शहजादे अपनी मंजिल को लौट रहे थे। ये मत समझना हम चले गए, हम वापस आएंगे। वरसान ब्लैक प्रेडो से चेहरा निकालते चिल्लाया था। इसकी आवाज़ पूरी सड़क पर जोर शोर से गूंजी थी। तेज हवा चली, जैसे इस सबको इसकी बात ये पसंद आई थी। अंदर मर। हनान उसकी नाक पर मुक्का मारते बोला तो वो नाक पर हाथ रखते पीछे खिसका। सलील, बगैरत, दूसरी पीनो। वरसान के चलकर कहने पर हर रोड पर और हर बंगले की गेट पर खड़े इन सब शहजादों के कहकहे गूंजे तो। लो, यूँ हम जल्दी आएंगे, लव यू, हम जल्दी आएंगे। वरसान एक बार फिर शरारत से बोला था। अगले ही पर वो 4 प्राडो हवा की स्पीड से निकली थी। तिरक ने एक नज़र मुस्कुराकर दूर जाती धूल उड़ाती प्राडो डाले पर डाली थी, जो हवाओं से बातें करते अपनी मंजिल पर जा रही थी। सबने मुस्कुराकर इनको देखा और बंगले में दाखिल हुए थे।